اہل کارواں آداب عرض ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے شاید آپ سوچنے پر مجبور ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں جن کا نام ہے ریحان، بمبئی میں رہتے ہیں اور اس قدر لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ ایک زندگی میں شاید کسی ایک شخص سے ممکن نہ ہو۔ ان کے ایک کزن لکشدیپ گئے اور وہاں لاک ڈاؤن میں گھر گئے اور اس کے بعد کوئی آنے کا راستہ نہیں تھا۔ ریحان صاحب بہت ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں، بہت ویل کنیکٹڈ آدمی، اور بہت سے سول سرونٹس گجرات اور مہاراشٹر پتہ نہیں کہاں کہاں کے جن کے اوپر ان کے احسانات عظیم ہیں۔ خود بہت سمپل سے آدمی ہیں۔ جو لوگ انہیں جانتے ہیں اس گروپ میں وہ شاید میری بات سے متفق ہوں گے جو میں نے ان کے بارے میں کہا۔ انہوں نے اس مشکل وقت پر جب ان کے کزن جو شوگر کے بہت سخت پیشنٹ اور جن کے گردے لگ بھگ خراب ہو چلے اور آنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اپنے کئی ایسے دوستوں سے جن پر انہوں نے احسان کیے تھے درخواست کی، تو ان لوگوں نے کوئی دھیان نہیں دیا جبکہ وہ یہ کام کر سکتے تھے کہ ان کو نکال کے کم سے کم بمبئی پہنچوا سکتے تھے۔ اب اس کا دوسرا بند سنیے۔ میں چنبل کا آئی جی تھا یا شاید گوالیئر کا ڈی آئی جی تھا، آصف ابراہیم صاحب ڈی آئی بی تھے۔ ایک دن وہ گوالیئر تشریف لائے اور سینئر کی حیثیت سے باقاعدہ کھانے کا انتظام کیا، تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ ایک صاحب جو ان کے اسپیشل ڈائریکٹر ہیں مسٹر دنیشور شرما، 78 بیچ، بہار کاڈر، نہیں کیرلا کاڈر، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ آئے، کھانا ہوا، بس یہ ایک ملاقات دنیشور شرما صاحب سے تھی، مگر بقول شاعر کی ایک ملاقات تھی جو دل کو ہم سدا یاد رہی۔ ہم جسے عمر سمجھتے تھے وہ ایک پل نکلا۔ ریحان بھائی نے مجھ سے کہا اور میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا پروٹوکول کا خیال کیے ان کا نمبر نکالا اور ان سے بات کی۔ تو ایسے شاندار آدمی کہنے لگے کہ ان صاحب کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی ہے، کہ نمبر مجھے بھیج دیجیے۔ پھر فرمایا کہ یا تو میں انہیں چاپر سے ایسی جگہ بھیج دوں گا جہاں سے بمبئی چلے جائیں گے، اور چاپر اگر کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے نہ ملا تو پھر میں ایک بوٹ کا انتظام کرا کے انہیں کوچین بھیجوں گا تاکہ کوچین سے وہ وہاں بمبئی نکل جائیں، آپ بمبئی میں ان کو نکالنے کا، ریسیو کرنے کا انتظام کر لیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص جو 78 بیچ کا آئی پی ایس افسر، جو خود ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو رہا ہو، جو کشمیر میں ریپیٹیر رہا ہو، اور جو آج کل لکشدیپ کا لیفٹیننٹ گورنر ہو، اس کی خاکساری، حلم، انکسار، آپ یقین جانیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ وسعت دی ہے، اور ہم اس وسعت کا استعمال عوام الناس کی بھلائی کے لیے کریں تو ہمیں بے حد سکون ملے گا۔ اس گروپ پر جو لوگ نان مسلم ہیں، ممکن ہے انہیں قرآن شریف کی سورہ رحمان کی آیت نہ معلوم ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر بھلائی کا بدلہ اللہ ایک بھلائی سے دے گا۔ اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جس کے ساتھ وہ بھلائی کر رہے وہ دے گا، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ تو ہم سب اگر یہ عادت ڈال لیں کہ مصیبت کے وقت ہم لوگوں کی مدد کریں، تو یقین جانیے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی حیثیت سے کام ہوگا کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو ملنا ہی ملنا ہے۔ بہرحال میں اس گروپ تک اپنے جذبات
جو دنیشور شرما صاحب کے سلسلے میں ہیں پہنچانا چاہتا تھا کہ شاید کبھی زندگی میں آپ کو ان سے کال آن کرنے کا موقع ملے تو جا کے ایسے گریٹ آدمی سے ملیے گا۔ میں نے اپنے بیچ میٹ سے، دوسرے IPS افسروں سے اور کئی اور لوگوں سے پوچھا ان کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ ان جیسی محبت رکھنے والے شخص اب ناپید ہیں۔ کہنے لگے تم IPS میں نہ بھی ہوتے، انہیں اتنا سا جو تھوڑا سا جانتے وہ بھی نہ جانتے ہوتے، تب بھی وہ اسی طرح مدد کرتے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ایروگنس، غرور، دمبھ کے دائرے سے نکالیں اور جس کنویں میں ہم منڈوک بنے بیٹھے اس سے نکل آئیں اور لوگوں کے لیے آنکھ بند کر کے بھلائی کرنا شروع کریں، تو یقین جانیے کہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ دعائیں جو ہیں ہمیں عرش تک لے جائیں گی، عرش عظیم تک۔ ہر بھلائی ہمارے ساتھ منو بھلائی کی شکل میں واپس آئے گی۔ یہی میرا عرض کرنا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔